میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء سے محبت کا انعام یہ ضرور ملے گا کہ آپ کے گھر میں عالم ہوگا۔ آج ہماری کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، میمن کمیونٹی میں ہم جو دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، بھائیوں سے پوچھا کہ یار اوپر ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی حافظ نہیں تھا، لیکن آج یہ کیا دعوت اسلامی کا فیضان ہمارے خاندان میں کہ 10 12 15 حافظ ہمارے خاندان میں، علماء عالم بننا یہ تصور کہاں تھا ہمارے یہاں؟ آج ہمارے بچوں میں، خاندان کے رشتہ داروں میں آپس کو عالم ملیں گے، بچیوں میں کہاں، عورتوں میں کہاں دین کا اتنا علم حاصل کرنے کا احساس تھا، لیکن آج الحمدللہ امیر علیہ سنت کی برکت سے آج ہمارے گھروں میں بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، درس نظامی کا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک ان سب کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارا باغ سج رہا ہے اللہ پاک اس سے فیضیاب ہونے کی بھی توفیق دے۔ تیرے دھوم مچی ہو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہمیں درود پاک ہم کثرت سے پڑھتے بھی رہا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم وظیفہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، یقین جانے کہ اگر بندہ اس کو کثرت سے کرتا رہے تو کئی دکھ دور ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ بیمار ہو گیا اور بہت علاج کروایا مگر اسے شفا نہ ملی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے پاس آئیں۔ شیخ شبلی آئے تو دیکھا کہ بیمار ہیں۔ بادشاہ بیمار ہے تو کہا فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے درود پاک پڑھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں۔ فرماتے کہ پہلے دن میں جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت پڑھنے کے لیے حاضر ہوا
آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے کی خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ ہم سب کی ترغیب کے لیے ہے۔ کیا شاندار واقعہ انہوں نے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو، نئے آنے والے طالب علم کو سنایا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یعنی ان سب علماء نے مل کر اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ جنازہ بھی اتنے لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے علماء بھی آئے، اور ان بڑے بڑے علماء فقہاء نے اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ مقام، یہ مرتبہ دیکھا تو پوچھا کہ نوجوان یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو نوجوان کہتا ہے مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم تھا، مگر میرے مولا نے اپنے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، جو بھی عالم دین یا طالب علم دین ہو ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ تو وہ تھا کہ جہاں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد علماء کرام اور طلباء علم دین کا درجہ ہے۔ طالب علم دین نے اللہ کریم کی مزید عنایات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں جب میں علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ طالب علم دین ہیں، علم دین یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور اس قدر فضائل ہیں۔ اور یہ جو فضائل آپ نے سنے نا، حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں عالم باعمل بنا دے، علم سیکھنے کا شوق بھی عطا فرمائے، اور سیکھ لیں تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پہ کیا فرماتا ہے؟ علماء کرام سبحان اللہ، آج ہمیں بعض اوقات قدر نہیں ہوتی ہے، مگر عالم دین کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی، 500 سال کا ڈسٹنس ہوگا۔ یہ علماء کرام کا مقام
انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر بھی شوق پیدا کریں کہ ہم علماء یا تو خود عالم دین بن جائیں، یا اپنے بچوں کو علماء بنائیں، یا اپنی دوستی، اپنا رابطہ، اپنی بیٹھک جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ رکھیں، ان سے علم دین حاصل کرتے رہیں، ان سے سوالات کرتے رہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مولانا نقی علی خان جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، العلم باب اللہ الاقرب۔ آپ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں علم اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا، the nearest door، قریب ترین دروازہ جو ہے وہ علم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا حجاب یعنی پردہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو علم سیکھنا ہے، علم والوں کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر طالب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات یا حدیثیں یاد کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیا پورے 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی شیڈول ہے ایسا کہ یار یہ والا آدھا گھنٹہ میں بھی طالب علم دین بن جاتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی حدیث سیکھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ یاد کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ مسائل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کسی مدرسے میں ہی داخلہ لے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ باقاعدہ جامعۃ المدینہ میں کسی درس نظامی کے عاشقان رسول کے ادارے میں داخلہ لے کر پورا علم حاصل کرے، لیکن اگر ایسا نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو روٹین ایسی ہونا کہ میرا یہ والا وقت فقط طلب علم میں صرف ہو رہا ہے، یہ ٹائم میں علم دین سیکھ رہا ہوں۔ اتنے فضائل، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قرآن و حدیث میں اگر صرف فضائل عالم دین اور طلباء کے فضائل ہی سنتے جائیں تو نہ جانے کتنے دن ہمیں درکار ہو جائیں۔ جب اتنے فضائل ہیں تو اس کیٹیگری میں ہم شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بعض اوقات مس انٹرپریٹ کی جاتی ہے کہ بھائی علم سیکھنا تو بڑا ضروری ہے، چاہے چین تک جانا پڑے۔ ہم نے اسکول کالجز کی بھی دیواروں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، تو آج تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے جس کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری علم دین مراد ہے۔ جو دینی علم ہے نا یہ مراد ہے، لہذا سب سے پہلے ہمیں اسلامی عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط اور وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، مفسدات، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ پھر رمضان المبارک کی اگر تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہیں اس کو روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تجارت کرنا چاہے تو تجارت کے، خریداری کرنا چاہے تو خریداری کے، نوکری کرنا چاہے تو نوکر کے لیے اجارے کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو بھی اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو سیکھنا ضروری ہے۔ جو نہیں سیکھتا اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے، مگر آج ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ فرض علوم مجھے سیکھنا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو کہ آج سے کچھ برسوں پہلے لفظ فرض علوم ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ فرض علوم بھی کوئی علوم ہے۔ یہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والے بار بار اپنے بیانات میں، بلکہ پھر تو فرض علوم کورس کروائے گئے۔ اب تو ماشاءاللہ فرض علوم کے متعلق کتابیں لکھ کر دے دی گئی کہ کم از کم یہ کتاب پوری پڑھ لیں، آپ کے ذمے جو فرض علوم ہے امید ہے کہ بہت سارے آپ کے یہاں سے مل جائیں گے۔ لیکن اس کا شوق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ اچھا، پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، باطنی معاملات ہیں، یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ پھر باطنی گناہ ہیں
تکبر ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، بغض و کینہ ہے، ان سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی بڑی اس کی تفصیل ہے کہ وہ علوم، مطلب ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے میں نے درس نظامی میں داخلہ نہیں لیا، میں عالم دین بننے نہیں جا رہا، لیکن ایٹ لیسٹ جن علوم کا بھی میں نام لے رہا ہوں نا، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے، حالانکہ اس کو نہیں سیکھیں گے تو کہیں گناہ گار نہ ہوں۔ اچھا، نارملی ہماری لائف کیسے گزر رہی ہے؟ اسکول میں جانا ہی جانا ہے، کالج میں جانا ہے، پھر یونیورسٹی میں جانا ہے، بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو آج تھوڑا سا غور سے سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم سیکھنے کی کہاں تک اجازت ہے۔ ہم دعوت اسلامی والے دنیاوی علوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آج پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے، کون کون سے علوم ہم دنیاوی طور پر سیکھ سکتے ہیں اور کس علوم کو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ بے شک دنیاوی علم سیکھنے کے لیے دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں، اور دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ دنیاوی علم سیکھنے کی کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، وہ علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، جائز علوم جس میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہوں وہ علوم جائز، نوکری کے لیے سیکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ کچھ علوم سیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پر جاب ملتی ہے۔ فرمایا جبکہ اس میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ دین کا علم نہ سیکھ پائے۔ بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ دنیاوی تعلیم جو فرض علم دین سیکھنے سے باز رکھے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے دنیاوی تعلیم پڑھنی بھی ہے، جائز تعلیم پڑھنی بھی ہے، اس سے پہلے آپ کو جو فرض علوم ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ علم دین کی بنیادی باتیں سیکھے، پھر تو دنیاوی علوم کی طرف جائے۔ اسکول تو پھر ٹیوشن، تو پھر کالج، تو یونیورسٹی، تو جناب اس کے کورسز، ٹیوشن سینٹر، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر اتنی بڑی ڈگری ہولڈر والے سے پوچھو کہ بھائی نماز کے مسائل پتہ ہیں تو وہ بھی نہیں پتا ہوتے، بیسکس آف اسلام نہیں پتا ہوتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سے اتنا دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، جو طالب علم دین بن جاتا ہے، جو پھر آگے جا کے عالم دین بن جاتا ہے، کیا فضائل ہیں اس کے۔ سنیے، حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، اے ابو درداء، مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو درداء سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں مدینہ منورہ سے دمشق یعنی مدینہ منورہ سے سیریا کا ٹریول کر کے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ فرمایا نہیں، تجارت کے علاوہ تمہارا دمشق میں کوئی اور کام ہوگا؟ حضور میرا کوئی کام نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث سننے آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے یہاں کا سفر صرف اسی لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، جو حضرت ابو درداء نے حدیث سنائی نا، وہ حدیث ہی اتنی کمال کی ہے، جو سننے آئے تھے ان کی تو سمجھنے کے وارے نیارے ہو گئے، اور ہمیں بھی کتنی پیاری حدیث سننے کو اب مل رہی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو علم دین کے لیے کسی رستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی دنیا کی دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ آئے ہائے کتنی فضائل۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے دلوں میں ایسی علم دین کی شمع کو روشن کر دے، ایسا شوق علم دین پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں کہ بھائی اب تو میں نے بھی عالم دین بننا ہے۔ اتنے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور جنت میں اتنا مرتبہ نصیب ہوگا تو میں کیوں محروم رہ جاؤں۔ ہم دنیا میں کسی کی بڑی کوٹھی دیکھ کر، بڑا بنگلہ دیکھ کر، بڑی گاڑی دیکھ کر کا بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے نئی فیکٹری کھول لی، نیا گھر لے لیا، ارے جناب یہ کتنی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے،
है, कभी किसी आलिम दीन को देखकर ये ख्याल क्यों नहीं होता यार उम्र तो हम दोनों की भी एक जैसी है, ये आलिम दीन बन गया, ये इतनी छोटी उम्र में मुफ्ती साहब बन गए, तो हम क्यों किसी दुनिया वाले को देखकर ये सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया। अरे देखना है तो उलमा को देखो ना, मुफ्तियान किराम को देखो और अपने अंदर ये शौक पैदा करो कि मैं भी मुताला करके, मैं भी कोशिश करके उस दर्जे तक पहुंच सकता हूं जिसके फजाइल कुरान और हदीस में आए हैं। और इल्म दीन सीखने के लिए कोई कैद नहीं है उम्र की। जनाब 5-4 साल का बच्चा भी माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर देता है और हमने देखा 70 साल के इस्लामी भाई भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। मुझे याद आया कुछ अरसा पहले हमारे यूके में माशाल्लाह ब्रेडफोर्ड के अंदर भी जामिया है, बर्मिंघम के अंदर भी जामिया है। अब तो आपको जानकर खुशी होगी कि यूके में 20 के करीब दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना बन चुके हैं, इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना बन चुके हैं। लेकिन एक ऐसे इस्लामी भाई जिन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो गैर मुस्लिमों के प्रीचर थे, पादरी जिसको कहते हैं, और वो लोगों को अपने मजहब की तरफ बुलाया करते थे। जब मेरी उनसे बाद में मुलाकात, उन्होंने बताया कि मैं अपने पुराने मजहब को फैलाने के लिए दुनिया के कई मुल्कों को सफर कर चुका हूं, वो अफ्रीका भी जा चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग की इनफरादी कोशिश से वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। 65-66 साल की उम्र में मुसलमान हुए और फिर 67 ईयर्स की उम्र में उन्होंने दरसे निजामी के लिए दाखिला लिया। 67 साल की उम्र में यूके के अंदर दरसे निजामी के लिए दाखिला लिया, उन्होंने दरसे निजामी कंप्लीट किया। अल्लाह की रहमत से फिर माशाल्लाह वो कई गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देते रहे और फिर पिछले सालों में अब उनका विसाल भी हो गया। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। लेकिन देखिए उनके नसीब में कैसा पलटाव लिखा था, हैं? कुफ्र की वादियों से निकले और आलिम दीन बनकर दुनिया से गए। हम इस मुसलमान पैदा हुए हैं, हमारे पास तो गली गली में मदारिस मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, हमने कितना इल्म दीन सीखा। ये समझने वाली बात है कि दियारे कुफ्र के अंदर भी जिसको अल्लाह ने नवाजना था वो आलिम दीन बन गया। और हम उलमा के आस पास रहने वाले हमने कितना इल्म दीन सीखा। तो अल्लाह करे कि हम अब इस बात की नीयत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अब हम भी तलबाए इल्म दीन के साथ रहेंगे, हम भी उलमाए किराम की बरकतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिएगा, मजीद इसमें आपको अंदाजा होगा कि उलमा का दर्जा क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरवर आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक इबादत गुजार और एक आलिम का जिक्र किया गया। इबादत करने वाला बहुत इबादत करता था मगर इल्म नहीं था, और एक आलिम का जिक्र किया गया। दो जहां के ताजदार मक्की मदनी सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। आका फरमाते हैं आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना यानी कम रुतबे वाले पर। अब इस हदीस को जरा डीपली देखते हैं, यानी नबी पाक ने क्या फरमाया, तुम्हारे अदना यानी अदना उम्मती पर जैसी मेरी फजीलत है, इबादत गुजार पर आलिम की फजीलत का आलम यह है। अल्लाह अकबर। अब जरा समझिएगा सबसे कम मर्तबा उम्मती कौन है? हमारे आका मौला इस्लाम की उस पर कितनी फजीलत है यकीनी तौर पर तो नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता उलमा किराम ने एक बड़ी खूबसूरत कैटेगराइज किया है, एक तरतीब बताई। उलमा फरमाते हैं सबसे कम दर्जे का उम्मती वो है जिसके दिल में ईमान का नूर तो मौजूद है मगर उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। सबसे कम दर्जे का उम्मती कौन है? सिर्फ ईमान का नूर है और जिंदगी सारी गुनाहों में गुजर रही है, ये सबसे कम दर्जा है। उसके ऊपर मोमिन सालेह नेक मुसलमान का दर्जा है, उसके ऊपर शहीद का दर्जा है, उसके ऊपर मुत्तकी परहेजगार का दर्जा है, उसके ऊपर मुत्तकी परहेजगार से ऊपर वली का दर्जा है, आम औलिया से ऊपर औताद का दर्जा है, औताद से ऊपर अब्दाल का दर्जा है, अब्दाल से ऊपर कुतुब का दर्जा है, कुतुब से ऊपर कुतुबुल अख्ताब का दर्जा है, कुतुबुल अख्ताब से ऊपर गौस का दर्जा है, गौस से ऊपर गौस आजम का दर्जा है। इसी तरह विलायत के दर्जात हैं, इन तमाम दर्जात विलायत से ऊपर सहाबी का दर्जा है। सहाबाए किराम में ऊंचा दर्जा अंसारी सहाबाए किराम का है, अंसार से ऊपर मुहाजिरीन का दर्जा है, मुहाजिरीन में सबसे ऊंचा दर्जा सिद्दीक का है, और सिद्दीक से ऊपर नबी का दर्जा है, नबी से ऊपर रसूल का दर्जा है, रसूल से ऊपर अंबियाए उलुल अज़म का दर्जा है, अंबियाए उलुल अज़म से ऊपर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का दर्जा है, और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से ऊपर खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब रब्बुल आलमीन का दर्जा है। अब समझ आ रही है बात? अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, एक इजमाली बयान है, हकीकत में अल्लाह पाक के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का दर्जा क्या है ये तो कोई पहचान ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये इजमाली तौर पर भी देखा जाए
تو اب پھر اس حدیث پاک کو سنو کہ ایک عالم دین کی عبادت گزار مسلمان پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر، ایک ادنا پر میرے آقا کی جو فضیلت ہے، کتنی کیٹیگریز، کتنے درجے بیان ہو گئے۔ تو سنو جو عالم دین بن جاتا ہے وہ عبادت گزار کے اوپر کتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ یار میں بھی بن جاؤں یار عالم دین، اتنا بڑا درجہ۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ابھی آپ نے سنا نا حدیث سننے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، اب تو فنگر ٹپس پر علم آ گیا ہے۔ پہلے درس نظامی کرنے کے لیے بھی کراچی میں 1-2 جامعات تھے عاشقان رسول کے، اب دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ الگ، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ الگ، اچھا دن میں بیزی ہیں تو رات کے جامعۃ المدینہ الگ، اچھا رات کو بھی نہیں آ سکتے آن لائن جامعۃ المدینہ الگ، کتابیں انٹرنیٹ پر موجود، پہلے کتابیں بہت زیادہ خریدنی پڑتی، اب جناب کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا آسان، فنگر ٹپس پر چیزیں ہیں۔ یعنی علم دین جتنا، مجھے ایک عالم دین سے تھوڑے عرصے پہلے ملاقات ہوئی، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، کہتے پچھلے 1400 سال میں علم جتنا سیکھنا اب آسان ہوا ہے پہلے کبھی نہیں تھا، مگر علم سے دوری بھی اتنی زیادہ ہو گئی۔ علم سیکھنا آسان ہو گیا مگر ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جتنی آسانیاں بڑھتی جاتی ہمارا شوق اتنا بڑھتا جاتا، ہم اتنا علم دین سیکھتے چلے جاتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ فضیلتیں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ یار ہم تو عالم نہیں بن سکتے، ہم کیسے طالب علم دین بن سکتے ہیں۔ یہ فضیلتیں حاصل کرنے کا کیسا موقع دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اللہ کی رحمت سے عالم بن رہے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ ارے جناب بہت سارے آج کل معاملات ہوتے ہیں، فیملی کے اندر کوئی جناب ایسا بندہ ہو جو بیوروکریسی میں ہو، مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ہاں یقین کرو، فضائل آپ کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی وکیل کی مجھے کوئی حدیث پاک میں فضیلت نہیں سنا سکتے، مگر احادیث میں مضمون ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت کی طرف جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکیے، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔ ہے میرا بیٹا عالم ہوگا، میں تو گناہ گار، ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہی میرا ہاتھ پکڑ لے کہ بابا جان آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے دنیا کی طرف نہیں بھیجا، دین کی طرف بھیجا، میں عالم دین بن گیا، چلے آپ کو جنت میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میری بیٹی اگر عالمہ بن گئی تو میری شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خاندان کا کوئی بچہ تو بناؤ نا، ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر حافظ قرآن، سبحان اللہ، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی شفاعت ہو جائے گی اگر ہماری فیملی میں کوئی ہم نے حافظ قرآن بنایا، عالم با عمل بنایا۔ اس کا ذہن ہونا چاہیے اور اس بات کو آگے بڑھائیں، اس بات کو پہنچائیں۔ اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تو دعوت اسلامی نے جتنے انداز اختیار کر لیے، جتنا آسان کر دیا علم دین سیکھنا کہ جناب کاروبار کرنے والے بھی علم دین سیکھ رہے ہیں، جاب کرنے والے بھی عالم دین بن رہے ہیں، وہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جناب آن لائن کتنے سارے کورسز ہیں، پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار علم دین کی طرف چلا گیا تو پھر کھاؤں گا کیسے، مولوی بن گیا تو پھر میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی کاروبار کو کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں اور ماشاءاللہ پھر عالم با عمل بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طلباء کا کیسے استقبال کیا کرتے۔ اب میں ذرا تاجران سے بات کر لیتا ہوں۔ چلے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں طالب علم بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے، لیکن جو بزنس کمیونٹی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، مالدار لوگ سن رہے ہیں، کیا ہم ان طلباء کے ساتھی بنتے ہیں؟ کیا ان کو اسپانسر کرنے والے بنتے ہیں؟ چلے میں تو نہیں بن سکا عالم، کسی عالم کو بنانے والا بن جاؤں، کسی طالب علم کو سپورٹ کرنے والا بن جاؤں، میرا مال ان پر خرچ ہو جائے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک طلباء سے کتنی محبت فرماتے۔ ایک صحابی حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مرحبا، طالب علم دین کو خوش آمدید۔ فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کے پروں کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے۔ یوں کرتے کرتے آسمان تک فرشتے ایک دوسرے کے پروں پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔
طالب علم دین کا پروٹوکول تو دیکھو ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں طالب علم دین کو خوش آمدید مرحبا، اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان تک فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ اب طالب علم دین کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں بتاؤ کیا سیکھنے آئے ہو، مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ حضرت صفوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ مکرمہ سے مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں موضوع پر مسح کے متعلق مسئلہ پوچھنے حاضر ہوا۔ مکہ پاک سے مدینہ گئے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بھی شوق نہیں ہے، ایک تو خود نہیں سیکھا اور علماء سے سیکھنے کا بھی شوق نہیں، سوال کرنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار ذرا اس کے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرو، کپڑے کا کاروبار کرنا ہے کسی ماسٹر کو ڈھونڈتے ہیں، ذرا بتائیے ماسٹر صاحب کیسے ڈائی کیسے ہوگا، اس کی ویونگ کیسے ہوگی، اچھا کلر اسکیم کون سی ہونی چاہیے، ذرا یہ بتا دیں کہ مارکیٹ میں کپڑا بکے گا کب، کہیں میرے پاس رہ تو نہیں جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن کیا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو یہ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، اس کو میں جائز طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں، ایسے کیا طریقے کروں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ دارالفتاء اہل سنت آپ کے لیے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ اپنے مسائل ان سے پوچھیں۔ اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے تو دارالفتاء اہل سنت کو بھی ایک ایسے جدید انداز میں بیان کر دیا۔ ہمارے امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے کنواں مت بنو۔ کنواں کیسے بن، کیا ہوتا ہے؟ کنویں کے پاس جا کر ڈول ڈالنی پڑتی ہے، پھر رسی سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، پھر پانی ملتا ہے نا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کنواں مت بنو کہ کوئی آئے تو اسے علم ملے، کوئی آئے تو اسے سیکھنے کو ملے، بارش بنو اور جا جا کے برسا کرو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے یہی تو کیا نا، صرف یہ نہ کیا ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں تو آپ کو درس دے دیں گے۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیا ہے؟ مسجد میں نہیں آتے، ہم آپ کے گھر تک آ جائیں گے، ہم آپ کی دکان میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جناب کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہم بدری قافلوں میں آپ کے گاؤں میں آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح دارالفتاء اہل سنت میں کیا ہوا کہ دارالفتاء اہل سنت پہلے تو برانچ کے طور پہ کھولے گئے کہ جو آئیں گے ان کو مسائل بتائیں گے۔ اب دیکھا بھائی پبلک میں تو آنے کا رجحان کم ہے، کراچی کا ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ٹیلی فون سروس شروع کر دی۔ آپ نہیں آنا چاہتے کال کیجئے، ہم فون پہ جواب دیں گے، فون پہ جواب دیں گے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم ای میل پہ جواب لینا چاہتے ہیں، اب الیکٹرانک زمانہ آ گیا ہے، ملک اور بیرون ملک سے ای میل سروس شروع کر دی گئی۔ اچھا جناب ای میل پہ سوال پوچھو، ہم ای میل پر جواب دیں گے۔ بیرون ملک والوں کا فون ذرا مہنگا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کال مہنگی پڑتی ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، واٹس ایپ پہ سوال کر لو، ہم واٹس ایپ پہ جواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کوئی نہیں پوچھنے والا، کئی لوگ ایسے جو پوچھتے ہی نہیں ہیں، دارالفتاء والے گھر نہیں بیٹھ گئے، مدنی چینل پر آ گئے، مدنی چینل پر سلسلہ شروع کر دیا کہ لاکھوں ویورز جو ہیں جو خود سوال نہیں کر رہے، دوسروں کا سوال سنیں، ہمارا جواب سنیں، ان تک علم دین پہنچ جائے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو مدنی چینل بھی نہیں دیکھتے، اللہ خوش رکھے دارالفتاء والوں کو، یہ فیس بک پر آ گئے، یہ سوشل میڈیا پر آ گئے اور وہاں آ کر لائیو کرنا شروع ہو گئے کہ چلو موبائل تو ان کے ہاتھ میں ہے، کبھی نہ کبھی ان کے موبائل پر کوئی سوال چلا جائے گا اور اس کا جواب سن کے علم دین سیکھ لیں گے۔ اچھا جناب پھر ویب سائٹ بنا دی، کون سا طریقہ، دارالفتاء اہل سنت والوں نے اپنی اپلیکیشن بنا دی، کتابیں چھاپنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کبھی ایسا دارالفتاء کوئی معرض وجود میں آیا ہو، کوئی ایسی سروس آئی ہو کہ علم دین پہنچانے کا اتنا شوق ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، مگر یہ ایسا دریا ہے جو گلی گلی جا کر خود بہ رہا ہے، یہ ایسی بارش ہے جو برس رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پھر بھی ہم ان سے فیض لینے والے بن جائیں، اپنے شرعی مسائل پوچھ پوچھ کر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ کیا شاندار تربیت کی ہے دعوت اسلامی والوں کی۔ دیکھیں جو کسی بھی کمیونٹی کا لیڈر ہے، میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی چونکہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کئی جماعت کے سربراہان سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، ہم ان سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کروڑوں روپے کی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور آپ ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ہماری میمن کمیونٹی میں بہت بڑے جو کمیونٹی کو چلانے والے ہیں، تقریباً اس میں والنٹیئر ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مل چلانے والے، جو کوئی ہسپتال چلا رہا ہے، کوئی جناب جماعت چلا رہا ہے، اور جب وہ پیچھے سے غور کرتے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اور آج پھر وہ سوال کر لیتا ہوں کہ آپ جب لوگوں کی زکوٰۃ سے ہاسپٹل بنانا چاہتے
हैं, या लोगों की अतियात से इलाज करते खुद हैं या डॉक्टर करता है? नहीं, इलाज तो डॉक्टर करता है। सोसाइटी बनाते हैं तो आप खुद बनाते हैं, किसी बिल्डर से बनवाते हैं? कहते किसी बिल्डर से बनवाते हैं। हर चीज जब आप एक्सपर्ट से करवाते हैं तो आपकी पूरी जमात के अंदर कोई एक मुफ्ती होना चाहिए, कोई एक शरीयत को समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़कात का मामला है। ज़कात कहां खर्च करनी है, कैसे जमा करनी है, उसके शरई तकाजे क्या हैं, लोगों के हुकूक क्या हैं, इसको जानने के लिए आपने कोई एक्सपर्ट नहीं रखा। तो माशाल्लाह कई जमात वालों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन हमारी कुछ जमात के लोग हैं जो मानते नहीं हैं। हम उनको समझाते हैं तो उनको समझ नहीं आती। लेकिन आज मैं फिर इस फोरम पे बात करना चाहूंगा कि लेकिन लोगों की करोड़ों रुपए की ज़कात का कहीं वबाल आप पर ना आ जाए। आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए वक्त देकर ये काम कर रहे हैं, तो एक शरिया एडवाइजर, एक मुफ्ती साहब अगर आप अपनी जमात में बेशक कुछ लम्हों के लिए अपॉइंट कर लें, हम दावत इस्लामी वाले आपको सर्विस देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप ये करोड़ों रुपए का जो काम कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक करें। जब भी आप दीन की तरफ आएंगे ना, सीखने की तरफ आएंगे, शैतान नहीं आने देगा। हाँ, शैतान दिल में वसवसे डालेगा, यार अच्छा हमारे यहाँ कुछ लोगों का तो ये ज़हन है, यार पूछोगे ना तो फंस जाएंगे, पूछना नहीं है। माज़अल्लाह, ये कभी भी ज़हन नहीं होना चाहिए, है नहीं पूछा। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि यार डॉक्टर के पास जाके टेस्ट मत कराओ वरना बीमारी निकल आएगी। ओ भाई, आज निकल आएगी तो दवाई पी के रोक तो लोगे, कल अचानक ही फिर हार्ट अटैक होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, कितनी शुगर बढ़ गई थी। छोटी बीमारी रोक लोगे तो बड़ी बीमारी से बचोगे, मोहताजी से बचोगे। फालिज हो जाता है लोगों को, बाद में पता चलता है 10 साल से शुगर थी, पता ही नहीं था, मीठा खाई जा रहे थे, अचानक अल्लाह ना करे कोई अटैक हो जाए। तो इलाज करवाते रहना चाहिए, लेबोरेटरी टेस्ट कराने में फायदा ही है। बिल्कुल इसी तरह उलमा से पूछ कर चलना चाहिए, अपनी अकल के फैसले नहीं करनी चाहिए। मैं एक आखिरी वाकया कि शैतान कैसा मरदूद है और हमें कैसे वो इन नेकी के कामों से रोकता है। मलफूजात आला हजरत में वाकया मौजूद है कि असर की नमाज के बाद शयातीन जो है ना, ये समुंदर पर जमा होते हैं, इबलीस का तख्त लगता है और उसके जो चेले हैं ना, वो शैतान को अपनी कारकर्दगी सुनाते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो कोई कहता है मैंने इतनी शराबें पिला दी, कोई कहता है मादल्ला मैंने इतनी बदकारियां करवाई, अपनी अपनी कारकर्दगी दे रहे होते हैं। किसी ने कहा कि मैंने आज फुलां तालिबे इल्मे दीन को पढ़ने से बाज रखा। शैतान ये सुनते ही तख्त से उछल गया और कहता है, उसको गले लगाया, कहा अंता अंता, तूने जबरदस्त काम किया। उसके चेले जल गए, कहते ये क्या, हमने शराब पिलाई, हमने बदकारी करवाई, चोरी करवाई, डकैती करवाई, कोई शाबाश नहीं, इसने सिर्फ मदरसे जाने से एक बच्चे को रोक दिया और खड़े होकर गले मिल रहे हैं उससे। अल्लाह अकबर। अब जो शैतान ने जवाब दिया ना, वो सुने। शैतान कहता, तुम्हें मालूम है कि जो कुछ तुमने ये बुराइयां करवाई है ना, शराब पिला दी, बदकारी करवा दी, चोरी करवा दी, ये सब इसी इल्म दीन पढ़ने से रोकने वाले का सदका है। अगर इन सब के पास दीनी इल्म होता ना तो ये गुनाह ना करते। बात आई समझ? आप इंसान दीन से दूर हो जाए, इल्म से दूर हो जाए, फिर तो गुनाहों के समुद्र में बह जाता है। तो शैतान आपको कभी भी आलिम दीन नहीं बनने देगा। जितने तलबा मुझे सुन रहे हैं ना, आप देखिए ऊला में कितने तलबा दाखिला लेते हैं, लेकिन दौरे हदीस तक सब नहीं पहुंचते। उसकी क्या वजह है? कोई ना कोई बहाना शैतान ऐसा डालेगा, मजा नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा, उस्ताद साहब की बात बुरी लग जाएगी, किसी तालिब इल्म से झगड़ा हो जाएगा, नहीं मैंने नहीं पढ़ना। कभी स्कूल में इस तरह छोड़ के कोई आता है? माँ बाप मार मार के वापस भेज देते हैं। फर्स्ट आप देखें, एवरेज देखें, पहली जमात में दाखिला लेने वाले मैट्रिक तक आप देखें तो शायद 90% मैट्रिक करते हैं, 95% करते होंगे। दरसे निजामी में ऊला में दाखिला लेने वाले शायद 50% भी दौरे हदीस में नहीं पहुंचते। आप समझ जाए ना क्या मसला है। मसला यही है कि शैतान लग जाता है उसके पीछे। ये आलिम बन गया तो मेरा क्या हाल होगा? क्योंकि शैतान पर सबसे ज्यादा जो भारी है ना, वो आलिम दीन है। तो अल्लाह करे कि आज के इस इज्तिमा की बरकत से हम इल्म दीन सीखने वाले बन जाएं, उलमा की बरकतें लेने वाले बन जाएं, उलमा की सोहबत उठाने वाले बन जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात क्या फरमाते हैं? सवाल करने में शर्माना नहीं चाहिए। आप फरमाते हैं इल्म खजाना है और सवाल उसकी चाबी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर रहम फरमाए, सवाल किया करो, क्योंकि सवाल करने की सूरत में 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वालों में फायदा क्या है? फरमाते 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सुनने वाले को और उनसे मोहब्बत करने वाले को। तो इंशाअल्लाह उलमा से सवालात करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन अदब के दायरे में करेंगे। हाँ, अदब के दायरे में, मोहब्बत के साथ, उनके औकात में, जो उन्होंने हमें टाइम दिया होगा उसमें करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम इसकी खूब बरकतें लूटेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए दीन से शरई मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ऐ काश
کہ جو علماء دین کے فضائل ہیں، طلباء علم دین کے فضائل ہیں، اللہ ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما لے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ جامعۃ المدینہ جامع مسجد حبیبیہ میں جو الحمدللہ واقع ہے دوراجی میں، دارالفتاء کا اہتمام کے ساتھ اور بڑے انصرام کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا۔ جید اساتذہ کرام، علماء، مفتیان اعظام دامت فیوزہم کی شرکت رہی اور یہ فقیر بھی حاضر ہوا، اور الحمدللہ تمام کلاسز کا دورہ بھی ہوا، اور الحمدللہ جس نظم کے ساتھ اور تطہیر کے ساتھ ماحول اور انوائرمنٹ کا جہاں الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو خیال رکھا گیا ہے، صفائی ستھرائی کا اور اس کے ساتھ نصاب کا اور جید علماء اور منجے ہوئے مشاق مدرسین، تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ دین متین کی خدمت کا ایک بہت بڑا ہراول دستہ دین کی تبلیغ اور نشر کے لیے قائم ہوا ہے۔ میں دعا گوں اللہ رب العالمین اس ادارے کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام بزرگوں کو، تمام اساتذہ کو بے بہا برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین ترقی دے اور منظم انداز میں مزید نشر دین کے لیے اللہ رب العالمین انہیں کوشاں فرمائے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم اکٹھے ہوئے کہ ہماری دعوت اسلامی جو کہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور اس میں سب جو ہے وہ شعبہ جات بڑی کامیابی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل بھی رہے ہیں اور اپنے اثرات بھی مرتب کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اور علمی اور روحانی جو ذات ہے، شخصیت ہے، مولانا محمد الیاس قادری زید علمہ و شرفہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص کے صدقے میں، اللہ ان کی غیبی تصرف کے صدقے میں اور ان کے جو ہے روحانی تصرف کے صدقے میں یہ مراکز پھولتے رہیں، پھلتے رہیں، یہاں کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے مراکز کی طرف آنے، اپنے مسائل جو ہے علماء کی سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آج حبیبیہ مسجد میں آمد ہوئی۔ یہاں پر دارالفتاء اہل سنت کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا، جس کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین اور مفتیان کرام نے الحمدللہ یہاں شرکت فرمائی۔ الحمدللہ اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، صحت و عافیت کے ساتھ چرغ اہل سنت پر قطادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ دین پر فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور یہاں پر دارالفتاء اہل سنت کی ایک نئی شاخ کا افتتاح ہوا ہے باب المدینہ میں۔ مجھے یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے کافی سال پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ باب المدینہ میں 12 دارالفتاء ہونے چاہیے۔ تو یوں عوامی جو دارالفتاء ہے ہمارے، اس کے اعتبار سے کراچی میں چھٹا دارالفتاء ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر حضرت مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہوں گے اور عوام کے لیے اپنے فیضات عام کریں گے۔ اس پورے علاقے کے لیے اور پورے ہی ٹاؤن کے لیے ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اپنے مسائل لوگ آ کر یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سب دعوت اسلامی کے احسان مند ہیں کہ اتنا پیارا ادارہ، اور خاص طور پر جو علاقے والے ہیں، انہوں نے محنت کرتے ہوئے بڑی ہی
شان و شوکت کے ساتھ اس دارالفتہ کو قائم کیا، اور یہاں پر جو ضروریات ہیں ایک دارالفتہ کی، وہ ضروریات مہیا کی ہیں اللہ رب العزت۔ جس نے بھی تعاون کیا سب کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ اور اب تو گاڑی ٹریک پر آئی ہے، تو گاڑی ٹریک پر آنے کے بعد اصل جو ہے نا مینٹیننس اور اصل چیزیں شروع ہوتی ہیں، تو اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ مزید بھی تعاون جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت اس جگہ کو شاد و آباد فرمائے اور اس جگہ پر اپنی رحمتوں کا برکات کا نزول فرمائے، اور جو بھی یہاں مفتی صاحب ہیں، ان کے معاونین ہیں، مصاحبین ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے